آپ حضرات کے سامنے 11ویں پارے کی سورہ یونس کی 2 آیتیں آیت نمبر 75 اور 76 تلاوت کرنے کی سعادت عظمیٰ حاصل کی گئی ہے۔ بزرگوں اور عزیز دوستو، ان دونوں آیتوں کا تعلق ان سے پہلی والی آیات ہی سے ہے، جن آیات کی تفسیر کل آپ حضرات نے یہاں پر بفضلہ تعالی سماعت فرمایا تھا۔ وہ اس طور پر کہ ان سے پہلی والی آیات میں حق تعالی شانہ اللہ جل جلالہ وعما نوالہ نے مشرکین مکہ کو تنبیہ کرتے ہوئے سابقہ انبیاء اکرام علیہم السلام کی دعوت اور ان کی قوموں کے انکار کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے عذاب کے حالات بیان فرمایا، اور یوں بیان فرمایا کہ پچھلی قومیں جب انہوں نے اپنی نبی کی باتوں کو ٹھکرا دیا اور ایمان اور اسلام قبول نہیں کیا تو ایسی صورت میں ان پر اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا۔ ان کے پاس قوت، طاقت، مال و دولت، حکومت سب کچھ تھی، لیکن نافرمانی کی وجہ سے، کفر کی وجہ سے وہ قومیں تباہ ہو گئی، برباد ہو گئی۔ اسی طرح اے مکہ کے لوگوں یا مکہ کے مشرکوں اور نافرمانوں، تمہارے پاس چاہے دولت ہو، قوت ہو، طاقت ہو، روپیہ پیسہ ہو، دھن دولت ہو، لیکن تم نے اگر اپنی چال نہیں بدلی اور ایمان اور اسلام قبول نہیں کیا تو تم بھی سابقہ اور پچھلی قوموں کی طرح اللہ تعالیٰ کے عذاب کا شکار ہو سکتی ہو اور تمہارا انجام برا ہو سکتا ہے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کا واقعہ اپنے محبوب سے فرمایا کہ مکے والوں کو سناؤ۔ پھر اس کے بعد چند اور نبیوں اور ان کی قوموں کے حالات کی طرف اشارہ کیا گیا، تذکرہ کیا گیا۔ اب اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل کا ذکر فرمایا، جس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو فرعون اور فرعون کے سرداروں کی طرف، فرعون اور فرعون کی قوم کی طرف بھیجا، اور حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام نے فرعون کو اور فرعون کی قوم، قبطی قوم کو ایمان کی دعوت دی۔ تو قوم نے کیا کیا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اگر آپ واقعی نبی اور پیغمبر ہیں تو نبی اور پیغمبر کے ساتھ معجزے ہوتے ہیں، آپ کے معجزے کہاں چلیں گے؟ اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 2 معجزے بتائے۔ ایک معجزہ تو یہ تھا کہ آپ کے ہاتھ میں جو عصا تھا زمین پر ڈال دیا، وہ اژدہا بن گیا۔ وہاں پر محفل میں جتنے لوگ تھے یہ معجزہ دیکھ کر گھبرا گئے۔ پھر وہ سانپ اور اژدہا عصا بن گیا۔ دوسرا معجزہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ بتایا کہ اپنا ہاتھ اپنے بغل میں لے گئے اور نکالا تو وہ ہاتھ چمکدار اور روشن ہو گیا۔ یہ 2 معجزے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو اور فرعون کی قوم کو اور سرداروں کو بتایا۔ تو بزرگوں اور عزیز دوستوں، ان کو چاہیے تھا موسیٰ علیہ السلام کے ان معجزات کو دیکھ کر مسلمان ہو جاتے، بجائے اس کے انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر الزام لگایا کہ یہ تو بہت بڑے جادوگر معلوم ہوتے ہیں، جادوگری سے یہ سارے تماشے دکھا رہے ہیں۔ تو پھر موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں جادوگر نہیں ہوں، اللہ کا نبی اور پیغمبر۔ اس کے بعد کے واقعات اگلی آیتوں میں بیان کیے گئے ہیں، اسے ہم اگلے ہفتے میں سنیں گے۔ یہاں پر چونکہ ابھی فی الحال 2 آیتیں تلاوت کی گئی تھی، اس کے مطابق واقعے کا پہلا حصہ بیان کیا گیا ہے۔ ترجمہ دیکھیے، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ثم بعثنا، پھر ہم نے بھیجا،
من بعدہم ان رسولوں کے بعد موسیٰ و ہارون، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اور حضرت ہارون علیہ السلام، یہ دونوں نبی آپس میں بھائی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام چھوٹے بھائی ہیں لیکن بڑی شان والے ہیں اور بڑے جلال والے ہیں، اور حضرت ہارون علیہ السلام بڑے بھائی ہیں، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے حضرت ہارون علیہ السلام کو نبوت سے سرفراز فرمایا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں لکنت تھی، تو دعا کی ہے اللہ میرے جو بھائی ہارون ہیں وہ فصیح اللسان ہیں اور اچھی زبان، صاف زبان وہ بولتے ہیں، ان کو میرے ساتھ بھیج دیجئے تاکہ فرعون کو اور اس کی قوم کو، سرداروں کو دعوت دے سکے صاف انداز میں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ٹھیک ہے، ساتھ میں لے جاؤ، ہم ان کو بھی نبی اور پیغمبر بناتے۔ اِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ، اللہ تعالیٰ نے ان دونوں نبیوں کو کہاں بھیجا؟ فرعون کی طرف، وَمَلَئِهِ اور اس کے سرداروں کی طرف، بِآیاتِنَا اپنے معجزات کے ساتھ۔ آیات، آیتن کی جمع، مراد یہاں پر معجزات، دو معجزے، ایک عصا کا اژدہا بن جانا اور دوسرے ہاتھ کا بغل میں لے جا کر نکالتے ہی چمکدار ہو جانا۔ فَاسْتَكْبَرُوا تو ان لوگوں نے غرور کیا، تکبر کیا، ایمان نہیں لائے۔ وَكَانُوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ اور وہ تو مجرم لوگ تھے، فرعون اور فرعون کی قوم، قبطی قوم، مجرم، بجائے اطاعت و فرما برداری کے، ایمان اور اسلام قبول کرنے کے، انہوں نے کیا کہا؟ یہ تو نعوذ باللہ بہت بڑے جادوگر ہیں۔ فَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ پھر پس جب ان کے پاس حق پہنچا، کس کے پاس؟ فرعون اور اس کی قوم کے پاس حق پہنچا، یعنی کہ حق سے مراد معجزات پہنچے اور ایمان پہنچا۔ من عندنا، اللہ کہتے ہیں ہم نے اپنی طرف سے بھیجا حق کو ان کے پاس۔ قالو تو انہوں نے کہا ان ھذا لسحر مبین، بے شک یہ تو بہت بڑا جادوگر ہے، جادوگری کا الزام لگا دی۔ تو جس پوری قوم میں، مفسرین بیان فرماتے ہیں آگے اور آپ سنیں گے، جو قبطی قوم، فرعون کی قوم تھی، ان معجزات کو دیکھنے کے بعد کوئی ایمان نہیں لایا، صرف ایک آدمی اس میں ایمان لایا تھا، اور وہ بھی ایسے ایمان لایا تھا، اپنے ایمان کو چھپا کر کے رکھا تھا اس نے۔ جب موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کی سازش کی جا رہی تھی فرعون کے دربار میں، تو اس وقت وہی شخص آ کر کے موسیٰ علیہ السلام کو اطلاع دیا تھا کہ آپ کو قتل کرنے کی پلاننگ ہو رہی ہے، آپ یہاں سے نکل جائیے۔ یہ ہے پچھلی قوموں کی حالت۔ تو اللہ نے یہاں پر فرعون کا واقعہ مشرکین مکہ کے سامنے بیان فرمایا کہ اس کے پاس قوت اور طاقت تھی لیکن اس نے نافرمانی کی، تو نتیجے میں کیا ہوا؟ وہ تباہ ہو گئے۔ تمہارا انجام بھی یہی ہو سکتا ہے اگر تم نے ایمان اور اسلام قبول نہیں کیا۔ بہرحال بزرگوں اور عزیز دوستو، دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ ہمیں کامل ایمان و یقین، تقوی و طہارت، صحت و عافیت کی دولت سے مالا مال فرمائے، ہم میں، ہماری نسلوں میں اولیاء، اتقیاء